متفق علیہ ایک روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور حدیث ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان رجلا دخل المسجد، ایک شخص داخل ہوا مسجد میں، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس فی ناحیۃ المسجد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک کنارے پر تشریف فرما تھے، ایک کونے میں آپ تشریف فرما تھے۔ فصلی، اس شخص نے نماز ادا کی، نماز پڑھنے کے بعد ثم جاء، وہ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آیا، فسلم علیہ، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک السلام، حضور علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا ارجع، لوٹ جا، فصلی، نماز دوبارہ پڑھ، فإنک لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے آتے ہوئے پہلے کیا کیا تھا؟ نماز پڑھی تھی، نماز پڑھ کے وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا، جواب ملا تو فرمایا جا کے دوبارہ نماز لوٹاؤ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ فرجع، وہ لوٹ گیا، اس نے دوبارہ نماز پڑھی۔ ثم جاء فسلم، اس نے آ کے دوبارہ سلام کیا، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا وعلیک السلام فرجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ ایسا 2 یا 3 بار ہوا۔ وہ پھر آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، عرض کرنے لگا علمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز سکھائیں، مجھے نماز سکھائیں۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، اس نے کہا رسول اللہ علیہ السلام سے زیادہ اچھا سکھانے والا کوئی نہیں۔ اب رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، اب جو ہمارے متعلقہ بات ہے، فرمایا اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو اچھی طرح سے وضو کرو۔ اب یہ ایک پورا ایک پروسیس ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ آپ قرآن اٹھائیں، قرآن میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم نماز کے وقت زینت اختیار کرو۔ ایک مسئلہ جو ہم ہر سال پڑھتے ہیں، اور میں دوران سال بھی آپ کو کئی بار دکھایا، اس مسئلے کو فروغ دینے والے بھی ہمارے ہاں لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن اس کو مذہبی پشت پناہی بھی حاصل تھی۔ جب اس کا فروغ دیکھا تو اس قدر پریشان ہوئے، اب ان کے علماء بھی لکھتے ہیں لیکن عوام الناس اب اس مسئلے کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ کل انشاءاللہ میں آپ کو اس حوالے سے بڑی اہم حدیث دکھاؤں گا۔ آج سر اتنا عرض کرتا چلوں کہ عرب علماء کتاب لکھتے ہیں، اور کتاب کا نام یہ ہے کہ القول المبین، واضح ترین قول اس بات کے بیان میں کہ نمازی کیا کیا خطا کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ اس چیز کو مینشن کیا کہ یہ جو ننگے سر نماز پڑھنے کا ہمارے ہاں فیشن ہے، یہ شریعت اسلامیہ کی تعلیم نہیں، شریعت اسلامیہ کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اور صاحب کتاب نے لکھا، اور ترجمہ بھی اگر میں انہی کا آپ کے سامنے رکھوں تو یہ ترجمہ کرتے فرماتے ہیں کہ امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میری نظر اور تحقیق میں ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ کل تک تو ہمارے علماء بیان کرتے تھے، عرب علماء بھی شیخ البانی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میری نظر اور تحقیق میں ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے
کہ مسلمان کے لیے مکمل اسلامی حیت اختیار کرنے کے بعد ہی نماز میں داخل ہونا مستحب ہے۔ اب کیونکہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ أَن يَتَزَيَّنَ لَهُ، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ سجا سورا اسی اللہ کے لیے جائے۔ کیوں؟ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ ہم دنیاوی امور کے لیے سجتے سنورتے ہیں، لیکن دینی امور کے لیے ہم سجاوٹ کا اہتمام، سنورنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں الحمدللہ عرصہ دراز سے وہ ٹوپیاں نہیں، ان کا وجود نہیں ہے، ورنہ آپ دیکھیں گے مساجد میں وہ پلاسٹک کی ٹوپیاں یا دوسری کپڑے کی یا جالی کی ٹوپیاں اور رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہم اس سے کیا تصور دینا چاہتے ہیں؟ دوسری غلطی ہمارے ہاں جو پائی جاتی ہے، ٹخنے ننگے کرنے کا حکم مسلمان کے لیے ساری زندگی کے حوالے سے۔ یہ عجیب سا ہم دھوکہ دینے کا کام کرتے ہیں کہ نماز میں کھڑے ہوئے تو ہم بڑا اہتمام کرتے ہیں اوپر سے کپڑے کو سمیٹنے کا، جبکہ یہ حکم صرف نماز کے لیے نہیں تھا، یہ حکم تو ہمیں ساری زندگی کے لیے تھا۔ آپ کی شلوار ہونی ہی اتنی چاہیے تھی کہ آپ کے ٹخنے ننگے رہیں۔ اور میں نے کئی بار آپ سے عرض کیا، آپ ذہن میں آج اس کے بارے میں تعویلات بہت ساری پیش کی جا سکتی ہیں، بہت ساری تعویلات پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن تعویلات سے اگرچہ مگرچہ چونکے چناکے سے ہٹ کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت ہے، آپ کے خنجر لگا ہے اور خون اس قدر بہتا ہے کہ دودھ پلایا جاتا ہے تو انتڑیوں سے باہر آ جاتا ہے۔ ایسے عالم میں کوئی نوجوان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے آتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایسے عالم میں اتنی تکلیف ہے۔ ہمارا تو تکلیف کا معاملہ ہی الٹا ہے نا۔ وہ ایک عالم دین نے لکھا کہ ہم کراچی میں ایک ہاسپٹل میں تھے تو ہماری عزیزہ وہ بہت درد سے کراہ رہی تھی، چلا رہی تھی، تو فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو تسلی دینے کے لیے کہا دیکھو وہ سامنے سے ایک مریض آ رہا ہے، اس کا سارا جسم جو ہے وہ جلا ہوا تھا، پٹیاں بندھی ہوئی تھی، تو میں نے کہا بھائی آپ دیکھیں وہ بھی جو بندہ ہے اس کا سارا جسم جو ہے وہ جلا ہوا ہے، سارے جسم پر پٹیاں لپیٹی ہوئی ہیں۔ وہ کہنے لگی جسم جلا ہوا نا، اس کے پیٹ میں درد تو نہیں ہو رہا؟ میرے تو پیٹ میں درد ہو رہا۔ تو ہمارا معاملہ ہی کچھ اس طرح سے ہو گیا کہ ہم نے وہ چیز جو تھی جو ہم پر لازم تھی وہ چھوڑ دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس تکلیف میں ہے، وہ نوجوان جب آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کی جو چادر ہے وہ نیچے لٹک رہی ہے۔ ایسے عالم میں فرماتے ہیں یا ابن اخی، اے بھتیجے، ارفع ازارک، اپنا ازار اٹھا، اپنی چادر اٹھا، اس سے تیرے کپڑے بھی پاک رہیں گے اور تجھے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو حکم ہے اس کی بھی کوئی نہ کوئی برکت تجھے حاصل ہو جائے گی۔ تو ہم اس بات کی عادت اپنا لیں کہ ہم نے اپنا رکھنا ہی ٹخنا ننگا، یا کم از کم ہماری شلوار ہمارے ٹخنوں سے نیچے نہ ہو۔ تو یہ حکم ساری زندگی کے لیے، ہم نماز میں داخل ہوتے بڑا اہتمام کرتے ہیں، اس کے بعد پھر شلوار جو ہے وہ نیچے کرتے ہوئے ہم چلے جاتے ہیں۔ یہی معاملہ ہمارا نماز میں ہے۔ نماز پڑھنے آئے، وہ ٹوپی رکھ لی، جس ٹوپی کو پہن کے ہم دنیا داری میں کسی کے ہاں مہمان بن کے جانے لگیں، آپ اسے کہیں کہ یہ ٹوپی پہن کے جا، تو ہم میں سے کوئی بھی وہ ٹوپی پہن کے نہیں جائے گا۔ لیکن احکم الحاکمین کے دربار میں ہم بڑا سج سنور کے آئیں، اہتمام کر کے آئیں، ضرورت تو یہ ہے، لیکن الٹ معاملہ ہوتا ہے، ہم اس کے ہاں اس طرح سے آتے ہیں کہ منہ اٹھایا اور دوڑ پڑے۔ جبکہ یہ عرب عالم دین نے لکھا کہ ننگے سر رہنے کی عادت، ننگے سر راستوں میں چلنا اور اسی طرح عبادات کی جگہوں میں داخل ہونا سلف صالحین کے عرف میں اچھی حیت نہیں سمجھی جاتی۔
میں نے کئی بار آپ کو بتایا ہمارے ہاں تو اب یہ فتویٰ بھی آ گیا کہ یہ اب پرانے زمانے میں ہمارے پنجاب کا تو کلچر رہا، ہمارے پنجاب میں ننگے سر جاتے ہی نہیں تھے کہیں، تو اب یہ رواج ہو گیا ہمارے پاس. ہم اکثر وہ جی ٹوپی یاد نہیں رہا. ننگے سر نماز پڑھنا گناہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں نہیں یہ گناہ، لیکن آپ علماء کے اقوال دیکھیں کہ آپ اس کا اہتمام کریں. ہمیں تو سر پہ امامہ سجا کے نماز پڑھنی چاہیے، کم از کم ٹوپی تو ہمارے سر پہ ہونی چاہیے. تو لکھا کہ یہ غیر مسلموں کی عادت ہے جو کفار اپنی فتوحات کے ساتھ لے کر آئے، اور بہت سے مسلمان ممالک میں یہ عادت عامت الناس میں سرایت کر گئی، جسے اپنا کر انہوں نے اپنی اسلامی شخصیت کو ضائع کر دیا. علماء یہ لکھتے ہیں. اب آ جاتے ہیں دوبارہ حدیث کی طرف. اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء، تم جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو کیا کرو؟ وضو کرو. ثم استقبل القبلة فکبر، پھر جانب قبلہ رو ہو کر تکبیر کرو. ثم قرأ بما تیسر معك من القرآن، اور پھر قرآن کی تلاوت کرو جو تمہیں یاد ہو. اسی ایک جملے سے ہمارے فقہاء نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کسی چیز کو قرات کو لازم قرار نہیں دیا، اور ہم اس حدیث کو محمول کرتے ہیں اس بات پہ کہ امام کے لیے اور تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے وہ حکم ہے کہ جس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں. اگر وہ امام کے پیچھے ہو تو امام کی قرات اس کی قرات ہے. اس لیے کہ آپ نے جو تجھے میسر آئے قرآن سے اس کی قرات کر. اب جب قرآن پڑھ چکے ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر رکوع کر. اور یاد رہے ثم کا لفظ جو ہے نا وہ تاخیر بیان کرنے کے لیے آتا ہے، تراخی، کہ فاصلہ ہو، یعنی اتنی قرات ہو کہ اس میں تھوڑا سا ٹھہراؤ ہو. اس کے بعد کیا کر؟ رکوع کر. حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ رکوع میں اطمینان ہو جائے، مطمئن ہو جائے، ہڈیاں اپنی جگہ پر جم جائیں. ثم ارفع حتی تستوی قائما، پھر رکوع سے سر اٹھا. پھر رکوع سے کیا کر؟ سر اٹھا یہاں تک کہ تو سیدھا کھڑا ہو جائے. ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر سجدے میں جا یہاں تک کہ خوب ٹھہر کے سجدہ کرے، اطمینان سے سجدہ کرے. ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر سجدے سے سر اٹھا، اطمینان سے بیٹھ جا. ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر دوبارہ سجدے میں جا یہاں تک کہ اطمینان ہو جائے تجھے. ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر سجدے سے سر اٹھا. کہا ثم افعل ذلک فی صلاتک کلھا، یہی معاملہ ہر رکعت میں ہونا چاہیے. یہی معاملہ ہر رکعت میں ہونا چاہیے. پہلے قرات ہو، قرات کے بعد رکوع میں جاؤ تو اطمینان کے ساتھ ہڈیاں اپنی جگہ پر جم جائیں. رکوع میں تسبیح کرنے کے بعد سر اٹھاؤ یہاں تک کہ ہڈیاں اپنی جگہ پر ٹھہر جائیں. اب ہم دیکھتے کیا ہیں کہ ہم وہ اللہ تعالیٰ غریق کے رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے، بابا جی خلیفہ صاحب وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ وہ حدیث میں بھی آیا نا، حدیث میں بھی جملہ آیا، لیکن بعض بندے ایسے ہوتے ہیں ان کی زبان سے وہ جملے بہت سجتے. وہ کہتے مرغ کی طرح ٹھونگے مارنے سے بہتر ہے کہ بندہ اطمینان سے نماز پڑھ لے. اور ایک جملہ وہ کہا کر ویلے دی نماز تکویلے دی ٹکر. تو ہمارے ہاں ہم اس بات کا اعادہ کر لیں، آج یہ بات اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ہم نے کم از کم نماز اہتمام کے ساتھ پڑھنی. اللہ تعالیٰ ہم تمام پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے، اور ہم تمام کو اس طرح سے نماز پڑھنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے جس طرح ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، جس طرح ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں نماز پڑھنی سکھائی ہے. آمین ثم آمین. اللہم صل علی سیدنا